دیتے، اس میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس میں شیطان نہیں ہوتا۔ جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں لطف ہوتا ہے، وہاں مزہ ہوتا ہے، وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں منورنجن ہوتا ہے، جس کو کہیں آپ دیہات کی لینگویج میں، دیہات کی زبان میں، اس میں مزہ آتا ہے۔ سنت و سنت میں سادگی ہے، وہاں کا مزہ ہے، اس میں مزہ نہیں آتا، اس میں لطف نہیں آتا۔ بتائیے آپ کے علاقے میں نہیں، ہم بھی اسی علاقے کے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب شہروں میں غیر مسلموں کو اور بعض پیسے والے حرام کمائی کرنے والے مسلمانوں کو دیکھ کر انگیجمنٹ دن دھرا جائے، تاریخ رکھی جائے، چھوٹی موٹی شادی ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو قوم پیسے کو امانت نہیں سمجھتی ہے، اس کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے، اور اس کو ایسی چیزوں میں جو چیزیں لہو لہو ہیں، جو چیزیں خرچ کرنے کی نہیں ہے، وہاں خرچ کرتی ہے، وہ قوم جاہل رہ جاتی ہے۔ اور جو قوم پیسے کو امانت سمجھتی ہے اور اس کو اپنے نونہاروں کو چمکانے میں، ان کو ترقی دینے میں، ان کو تعلیم یافتہ بنانے میں، ان کو پڑھانے لکھانے میں، ان کو ترقی دینے میں خرچ کرتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہے، وہ وقت کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو شادی انگیجمنٹ کے نام پر یا جہیز کے نام پر یا جو ہے برادری کو نیوتا دینے کے نام پر، یہ جو تمام خرافاتیں ہیں، اس میں میں التماس کرتا ہوں آپ سے، التجا کرتا ہوں آپ سے کہ اس کو کم کیجئے، کم کیجئے، اور نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہیے، اپنے زبان سے کہیے، اپنے ماں باپ کو سمجھائیے، ان سے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سسر کے گھر سے پلیٹیں آئیں گی تو ہم ان میں کھانا کھائیں گے۔ ابھی تک ہم کیلے کے پتے میں کھانا کھاتے تھے، ابھی تک ہم گرم پانی پیتے تھے، وہاں سے فریج آئے گی تو ہم ٹھنڈا پانی پائیں گے، وہاں سے بستر آئے گا، ابھی تک ہم زمین میں لیٹتے تھے، آئے گا تب ہم بستر پر لیٹیں گے۔ نہیں، ہم اپنے دست و بازو پر اعتماد کرتے، اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرتے۔ اے میرے باپ، اے میری ماں، میرے لیے بھیک نہ مانگ، ایسا کوئی کام نہ کر جو کام نبی کو پسند نہ ہو، اللہ کو پسند نہ ہو۔ جہیز کیا ہے؟ یہ جہیز تو بعض مفسرین نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور میسر، جس کو جوا ترجمہ کیا جاتا ہے، بعض مفسرین نے اس کو میسر کو، جہیز کو میسر میں شامل کیا، اس لیے کہ میسر کے معنی ہوتے ہیں وہ مال جو بغیر محنت کی کمایا گیا ہو اور دوسرے کو تکلیف دی گئی ہو، اس کو میسر کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے جہیز؟ ارے بھئی کون باپ ہے جو چاہتا ہے کہ اپنی جائیداد بیچ کر اپنی بیٹی کو اس طرح سے دے دے اور مخلوط ہو؟ اس کی مجبوری ہوتی ہے، تو دل دکھا کے تو پیسہ آتا ہی نہیں۔ اور کون سی محنت کرنے گیا تھا بیٹا یا باپ اس کا جس کو مل رہا تھا، بغیر محنت کیا رہا ہے تو میسر ہے، اور اس کو قرآن کہتا ہے حرام، قرآن کہتا ہے حرام۔ مطالبے کے ساتھ لیا جائے یا معاشرتی دباؤ کے ساتھ لیا جائے، دونوں میں حق ہے۔ ظاہر بات ہے، شادی ایک عبادت، شادی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر ہم نے اس میں حرام شامل کر لیا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اولاد میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، نسلوں میں برکت آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ آج جو برکتی ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری اولادیں کہنا نہیں مانتی ہیں، ہماری اولادیں خودسر ہو گئی ہیں۔ تو کیوں نہ خودسر ہو، کیوں نہ خودسر ہو؟ ہم نے جو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، پینے کا انتظام کیا ہے، رہنے کا انتظام کیا ہے، وہ سب مشکوک ہے۔ ناجائز و حرام نہیں کہیں تو مشکوک ہے۔ ظاہر بات ہے جب وہ مشکوک ہے پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اولاد نافرمان ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، اور کبھی تو ایسا ہوگا کہ لالچ کا بھوت ایسا چڑھے گا کہ سال 2 سال 4 سال کے بعد شادی ٹوٹنے کا نمبر آئے گا، کیونکہ اسے عبادت سمجھ کر کیا ہی نہیں گیا، نبی کو سنت سمجھ کر کیا ہی نہیں گیا، انسانی ضرورت سمجھ کر کیا ہی نہیں گیا، حرام سے بچنے کا ذریعہ سمجھ کر کیا ہی نہیں گیا، کچھ سوچا سمجھا گیا ہی نہیں،
اس کو تو پیسہ کمانے کا ذریعہ، خدمت کرنے کا ذریعہ، نوکرانی لانے کا ذریعہ، گھر میں کھانا پکانے والی لانے کا ذریعہ، جھاڑو برتن کرنے والی لانے کا ذریعہ سمجھ کر کیا گیا ہے، تو وہی دماغ میں کانسیپٹ بھرا ہوا ہے، اسی اعتبار سے بھی ہے، برتاؤ بھی ہو رہا ہے، اسی اعتبار سے کام ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فکر کو تبدیل کریں، اپنی فکر کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اور جب ہم یہ انتظار کریں گے کہ فلانے مولانا تو کر رہے ہیں، فلانے حافظ جی بھی نہیں، میں صاف کہتا ہوں آپ سے، حافظ جی اور مولانا کی قبر میں آپ کو نہیں سنا ہے۔ ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، ہمیں اپنے کیے کا جواب دینا ہے، آپ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے، آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، آپ کے اعمال اپنے ساتھ جائیں گے، اپنے اعمال پر نظر کر کے، اپنی عاقبت پر نظر کر کے، اپنے آخرت پر نظر کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے، دوسروں کی عاقبت اور دوسروں کی آخرت پر نظر کر کے ہمیں آپ کو زندگی نہیں گزارنی ہے، اپنی عاقبت پر نظر کر کے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، پہلا کام تو یہ کہ اس سے اجتناب کیجئے، اس سے بچیے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ دوسری دو درخواستیں اور کروں گا، اس کے بعد پھر مولانا تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ، تفصیل سے مولانا کا بیان سنیے گا۔ ایک درخواست اور ہے جو میں خاص طور سے تمام لوگوں سے کرتا رہتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں یہ درخواست میں تمام لوگوں سے کرتا ہوں، میں آپ سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں۔ وہ درخواست کیا ہے؟ مولانا بھی تشریف لائے ہیں اور ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ عقائد بھی ہیں، ان کی موجودگی میں، اور میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کی تائید بھی کریں۔ ایک ہے حقوق العباد، بہت اطمینان سے میں کہوں گا، مولانا تشریف رکھیں گے انشاءاللہ، اور دوسرا ہے حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو بھی چیزیں ہیں یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر نماز میں کوئی کمی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا، معاف کرنے پر آئے۔ زکوٰۃ میں کوئی کمی ہو گئی اللہ معاف کر سکتا ہے، رمضان کا روزہ رکھنے میں کوئی کمی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس کے حقوق ہر ایک کو اپنے حق کو معاف کرنے کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن دوسرے حقوق العباد، حقوق العباد جب بندہ معاف کرتا ہے تبھی معاف ہوگا، اللہ کے معاف کرنے سے یوں کہیے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ حقدار کا حق دلائے گا اللہ تعالیٰ۔ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کوڑی نہ ہو، مال نہ ہو، جائیداد نہ ہو، مفلس نہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم، پھر اللہ اس کا رسول جانے کون؟ آقا نے ارشاد فرمایا سنو، کان کھول کر سنو، غور سے سنو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی کان کھول کر سنیے اور غور سے سنیے۔ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص حاجی ہوگا، نمازی ہوگا، تسبیح کا پابند ہوگا، چلا بھی لگا چکا ہوگا، سب کچھ کر چکا ہوگا، اس کے لیے جنت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی ہو جائے گا، وہ جنت میں جانا بھی چاہے گا۔ اتنے میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے مالک میرے حقوق پہلے انہیں ادا کر دیں، پھر آپ یہ جنت میں جائیں یا جہنم میں، جس لائق ہوں آپ کیجئے، پہلے میرا حق ادا کر دیں۔ ان حقوق میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کا یہ حکم ہے تمام اپنے بندوں کے لیے کہ جب ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بھائی بہن باپ کی جائیداد کو بھائی کو دوہرا اور بہن کو تہرا کر کے بانٹنا، بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ دے کر بانٹنا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، تو حقوق اللہ میں ہے، ویسے ہی بندوں کے حقوق میں وراثت کی تقسیم عین قرآن کے مطابق ہونا فرض ہے۔
اور یاد رکھیے نماز کے لیے قرآن نے صرف کہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تفصیل نبی نے بتائی۔ وراثت کی تقسیم کی تفصیل اللہ نے نبی کو دی تھی۔ سورہ نساء اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری تفصیل، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، پوری تفصیل قرآن نے بیان کی ہے، مولانا شاہد ہے اور موجود ہے، پوری تفصیل قرآن نے بیان کی کہ کس کو کتنا کس کی موجودگی میں کم ملے گا، کہاں ہال ہوگا، کہاں کیا ہوگا، اس تفصیل میں نہ جا کر میں صرف آج کرتا ہوں اب ہم اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ ہمارے باپ دنیا سے چلے گئے، دونوں بھائی تھے، دونوں نے تقسیم کر لیا، بہن کو حصہ نہیں دیا، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے روبرو ہماری سگی بہن کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی اللہ میاں یہ میرے سگے بھائی تھے، فلانے حاجی صاحب، فلانے حافظ جی، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب، حضرت مولانا فیاض قاسمی صاحب، حضرت مولانا وہاں کام نہیں آئیں گے، وہاں حضرت مولانا کے القاب کامیاب نہیں ہوں گے، وہاں وہ بہن ہوگی، وہ کہے گی میرے رب میرے پروردگار یہ میرا بھائی ہے، اور جتنا درد اس کی پیدائش میں میری ماں کو ہوا تھا اس سے کم درد میری پیدائش میں نہیں ہوا، جتنا اس کو میری ماں نے چوما ہے اس سے کم نہیں مجھے چوما، جتنا میرے باپ نے اس کو گود کھلایا ہے اس سے کم مجھے نہیں کھلایا، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان دونوں نے جائیداد تقسیم کر لی، مجھے پھوٹی کوڑی نہیں دی۔ اور اگر کہیں بات آئی تو میں نے مارے لاج مارے شرم کے کہ ایک لوٹا پانی میں نہیں ملے گا، جڑوہی میں نانگے کو گئے، کہا بھئیہ ہمیں کہا دیو ٹھیک ہے، یہ مجبوری والی بات کو کہتے ہیں نا۔ ایک مولی صاحب سے میں نے کہا وہ بڑے ذمہ دار ہیں میرے ادارے کے، ان کا میں نے اپنی بہن کو بلایا تھا وہ رونے لگے، تو ہم نے کہا مولانا صاحب وہ نہیں لیں گے، وہ رونے اس لیے لگے کہ لے لیں گے، ایک لوٹا پانی میں بھی جائیں گے، اور بھاوت جیسے گئے گے نہیں تو لے اب یہ سوچا ارے اب یہ اکبر کا ہے، وہ اس ڈر سے کہہ رہی ہے کہ کم از کم اپنا مائکہ تو نہیں چھوٹے گا، اس ڈر سے وہ کہہ رہی ہے۔ یاد رکھیے مجبوری کی معافی نہیں ہے، اس پر اللہ کے معافلہ ہوگا، قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے کہ جس دن باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور بیوی شوہر سے، اور اولاد اپنے باپ ماں سے، سب سے بھاگے گی، سب نفسی کا عالم کریں گے، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب اس کے کہ وہ گھڑی آئے، وہ ساتھ آئے، اس کے آنے سے پہلے ہم اپنا جواب تیار کر لیں کہ اللہ کو ہمیں کیا جواب دیا۔ یہ ہماری اولاد جس کے لیے چھوڑ کے جائیں گے اپنی بہن کا حق مار کے کہ ایک 2 بیگھہ ہے، 3 بیگھہ ہے، 4 بیگھہ، 1 بیگھہ بہن کو چلا جائے گا، کب ہو جائے لڑکا ہمارا کاٹیں گے، ان کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی، یہ کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں ہم ہوں گے، ہمارا معاملہ ہوگا، اللہ ہوگا، ہماری بہن ہوگا۔ وہ کہے گی اب یہاں تو کوئی جھنجھٹ نہیں ہے لوٹا پانی کا، جڑوہی نانگے کا، اب یہاں کون ہے تو اللہ، یہاں نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، یہاں تو بھائی ہو کوئی ہو، اپنی پڑی ہوگی، اپنی کامیابی ہوگی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مخلص ہوگا جو حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، تسبیح پڑھ کے بھی آیا ہوگا، چلا بھی لگا کے آیا ہوگا، افتاء بھی کر کے آیا ہوگا، سب کچھ کر کے آیا ہوگا، کسی بڑے ادارے کا محتمم بھی ہوگا، کسی بڑے ادارے کا ناظم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد اپنی بہن کا حق مار کے دنیا سے گیا ہوگا، اللہ کے دربار میں حکم ہوگا ٹھیک ہے اس کی نماز دے دی جائے بہن کو، دوسری بہن کھڑی ہوگی، روزے زکوٰۃ حج دے دیے جائیں، پھر تیسری بہن کھڑی ہوگی، اسے بھی دے دیا جائے گا، سب دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ شخص جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا تھا جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ فرمایا وہ مفلس ہے، وہ مفلسی، وہ بیچارگی، وہ مجبوری، وہ پریشانی کی گھڑی آنے سے پہلے ہم آپ اس کے لیے تیار ہیں۔
اس کی تیاری کر لی. اگر ہم نے تیاری کر لی تو پھر کامیاب ہے. میرے محترم بزرگوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اپنی برادری کو کم از کم، گوجر برادری کو کم از کم کہتا ہوں کہ ہمارے خیال میں 99 1 پوائنٹ یا 99 1/2 پوائنٹ کو لوگ نہیں دے رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کیا کریں گے؟ اپنی جنت بنا رہے ہیں یا اپنی جہنم بنا رہے ہیں؟ اور فلانے مولانا نہیں دے رہے، یہ بھی دیکھنا ہے. ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. اس کا لحاظ کر کے زندگی گزارنا ہے. دوسری بات میں عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد سے رخصت ہوں گا. حضرت مولانا سے آپ لوگ محظوظ ہوئیے گا، ان کا بیان سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ ہوگا جو برابر حق پر ڈٹا رہے گا. ظاہرین علی من ناواہ، اور وہ غالب ہوگا اپنے دشمنوں پر، اپنے مد مقابل پر. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ کھانے والوں کے سامنے پیالے کے مانند ہوں گے. جیسے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی لوگ پیالوں پر ٹوٹ پڑیں گے، ان پر ٹوٹ پڑیں گے. فرمایا صحابہ نے، یا رسول اللہ وہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وَهُمْ فِي أَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَهُمْ فِي أَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وہ بیت المقدس کے حفاظت کرنے والے ہوں گے، وہی اہل حق ہوں گے. انہی کے دین کو، انہی کی شریعت کو، انہی کے طریقے کو اپناؤ گے تو کامیاب رہو. میرے محترم بزرگوں، یہ دور فتن، چار جانب فتنوں کا ایک انبار چل رہا. حق اور باطل گڑبڑ ہو گیا. بالکل دجال کا وقت ایسا لگتا ہے جیسے بہت قریب آ رہا. حدیث شریف میں آیا ہے، ترى الحفاة العراة يتفاخرون في البنيان، تم دیکھو گے کہ وہ جو ننگے پاؤں چلتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں، بڑے بڑے محلات بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوں. تم دیکھو گے کہ چہار جانب سے فتنے بالکل ایسے ابل رہے ہوں گے جیسے جہنم کی آگ ابل رہی ہوتی. آج چہار جانب فتنوں کا ایک انبار چل رہا ہے، فتنوں کا ایک میلہ چل رہا ہے. حرم کی سرزمین، جزیرۃ العرب کی سرزمین جو ہم سب کے لیے مقدس ہے، جس کا ایک ایک ذرہ ہمارے آنکھوں میں سرما لگانے کے لائق ہے. کیا ہم سب نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی سرزمین کو اس وقت کی وہاں کی موجودہ حکومت کس طرح سے پلید کر رہی ہے، کس طرح سے وہاں غلاظتیں پھیلا رہی ہے. اوپن سٹی، اور اس مقام پر جس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تھے تو صحابہ سے فرمایا تھا نیچی نگاہیں کر کے توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزرو. یہاں پر قوم عاد، قوم سمود کی بستی تھی، یہاں پہ عذاب آیا. اس جگہ پر اوپن سٹی قائم کر رہا ہے. یہ محمد نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. بن سلمان وہاں قائم کر رہا اوپن سٹی، یعنی لوگ ننگے جائیں گے. جس نبی نے پردہ سکھایا، جس نبی نے اپنی بیٹیوں کو عزت کا پردہ عطا کیا، جس دین نے ہم کو پردہ عطا کیا، جہاں سے ہمیں دین ملا، شریعت ملا، اسلام ملا، اور جہاں سے ہمیں طریقہ زندگی ملا، جہاں سے ہم نے جینا سیکھا، جہاں سے ہم نے سب کچھ سیکھا، وہاں کی سرزمین کو پلید کرنے والا امریکہ اور یورپ اور برطانیہ اور اسرائیل کا یہ ایجنٹ بدماش ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ وہاں کی سرزمین کو پلید کر رہا ہے. مدینہ منورہ میں فلم کے حال قائم کرنا چاہتا ہے، اور ابھی عیسائیوں کے ایک تہوار پر اس نے ان کے خدا کو خوش کرنے کے لیے ان کے جو ہے
پوپوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے مالک کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطابق جو ان کے خدا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا تہوار منائے. فتنے ابل رہے ہیں, فتنے چار جانب سے ابل رہے ہیں, اور وہ فلسطین کی سرزمین جو مقدس ہے, جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبر ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی قبر ہے, حضرت یعقوب کی بھی قبر ہے, حضرت اسحاق کی بھی قبر ہے, اور حضرت موسیٰ کی بھی قبر ہے, جہاں پر ان کی قبریں ہیں, اور وہ روز اول سے مقدس رہی ہے سرزمین. بیت اللہ کے 40 سال کے بعد اس سرزمین پر بیت المقدس بنا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق میں مختصر میں جاتا ہوں, جس سرزمین کی حفاظت کے لیے عبد الحمید ثانی کے پاس جب برطانیہ کا ایجنٹ گیا تھا اور اس نے یہ چاہا تھا کہ اسرائیل کو بسانے کے لیے یہاں ہمیں تھوڑی سی زمین مل جائے, تو اس نے بغیرت انداز میں کہا تھا, عبد الحمید ثانی نے کہا تھا کہ برطانیہ کے کتے جا, یہ سرزمین میری سرزمین نہیں ہے, یہ پوری امت اسلامیہ کی سرزمین ہے, اس کا ایک ذرہ ایک حبہ بھی میں تجھے جیتے جی نہیں دوں گا. اور نہیں دیا. وہ دن تھا جب برطانیہ نے پوری سازش رچی, اور وہ دن آیا 1948 میں کہ پھر انہی بے غیرت اور بے حمیت عربوں کی مدد سے اسرائیل میں ناجائز اور ناپاک ایک حکومت قائم کر دی گئی, جو ہم وقت آج ان بیچارے نہتھوں پر جو نہتھے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, سب کچھ ہے, روز ان پر بم برساتے ہیں, بچوں کو ہلاک کرتے ہیں, عورتوں کو بیوہ کرتے ہیں, بھوکے ننگے, وہ آج بیت المقدس کی ہماری طرف سے حفاظت کرتے ہیں. پوری امت کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت. عزم کیجئے اللہ سے, نیت کیجئے کہ اللہ موقع دے تو وہاں جائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. جو تقدس بیت اللہ کا ہے اس سے کم تقدس بیت المقدس کا نہیں, اور وہ ہمارا ایمان ہے. ایک وقت آئے گا ایسا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو کھڑا کرے گا جو قوم وہاں جائے گی اس کی حفاظت کے لیے, اور ایک ایک یہودی کو قتل کرے گی, ہر درخت کو بولے گا اور وہ کہے گا اے میرے مسلم بھائی آ, یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا, اس کو آ تو مار. لیکن ہمارے ایمان کا, ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اہل حق وہ ہوں, ان کا ہم ساتھ دیں. نہیں جا سکتے ہیں وہاں کم از کم تو اتنا تو کریں کہ ان کے لیے دعائیں کریں, اتنا تو کریں کہ اگر کہیں سے امداد بھیج سکتے ہو تو امداد بھیجیں. انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں, اور ان کے اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں, ان کے لیے کڑھیں, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے کچھ بھیجیں اور ان کے لیے احتجاج کریں, حکومت سے آواز اٹھائیں, ان پر ظلم نہ ہو. کم از کم یہ تو ہم کریں. ان بے غیرت عربوں کی طرح جو آس پاس بستے ہیں, چاہے وہ مصر ہو, چاہے سعودیہ ہو, چاہے جو ہے UAE ہو, اور چاہے اور دوسرے ہیں بحرین ہو, یہ سب کے سب وہ ہیں جو ناپاک اور پلید ایمان کھوئے ہوئے بے ایمان ہیں, جن کو نظر نہیں آتا ہے, جو اسرائیل سے بیٹھ کیے ہوئے ہیں, اور آج ان کا جھنڈا دوستی کا اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے بڑے ہوٹلوں پر اور بڑی بڑی جگہوں پر لگا ہوا. بے غیرت تو اتنے ہیں کہ انہوں نے ابھی جو حج ہوا ہے, اس حج کی ذمہ داری جس کمپنی کے ذمہ لگائی تھی وہ کمپنی بھی اسرائیل. یہ ہماری بے حسی اور بے غیرت